فرمایا کہ دنیا میں دین تو بہت ہیں، یہودیت ہے، نصرانیت ہے، ہندو ہیں، مجوسی ہیں، دین بہت ہیں، لیکن اللہ کے یہاں جو دین پسندیدہ ہے وہ اسلام ہے، اسی پر نجات کا فیصلہ ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ دین اللہ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوگا قبول نہیں کیا جائے گا۔ حتیٰ کہ دین یہودی آسمانی دین ہے، نصرانی کو دین آسمانی دین ہے، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے آنے کے بعد کوئی دین نہیں رہا ہے۔ اگر دین ہے تو کس کا دین ہے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ اس لیے جو اس کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا وہ تو نجات پائے گا، جو اس کو لے کر نہیں حاضر ہوگا وہ نجات نہیں پائے گا۔ بعض لوگ ہندو مذہب اور مذہب اسلام کو جوڑنا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کوئی بھی آدمی اچھے کام کرنے والا ہو اس میں اور مسلمان میں کوئی فرق نہیں، ہندو اور مسلمان میں پھر کوئی فرق نہیں۔ غلط بات ہے، 100% غلط بات ہے۔ کتنا بھی بھلے کام کرنے والا ہو، جب تک وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار نہیں کرے گا، اس کا یقین نہیں رکھے گا، اس کا کوئی عمل عند اللہ مقبول نہیں ہوگا۔ کتنا بھی اچھے سے اچھے کام کرے، کتنے بھی خیراتیں کرے، کتنے بھی لوگوں کے کام آئے، اس کا کوئی عمل اللہ کے مقبول نہیں۔ مقبول کب ہوگا؟ جب وہ گواہی دے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ یہ علماء جانتے ہیں الدین اسم ہے انا کا اور الاسلام اس کی خبر ہے، اور دونوں معرفہ ہیں۔ دونوں کیا ہیں؟ معرفہ۔ اور جب اسم اور خبر دونوں معرفہ ہوں تو حصر کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دین اسلام ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں۔ اسلام کے معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا اور اللہ کی باتوں کو مان کر چلنے کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا اور اپنے آپ کو اللہ کی باتوں پر چلنے والا بنا لینے کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اس لیے جو آدمی اس کو پکڑ کر مضبوطی سے چل رہا ہے وہی اصل مسلمان ہے، اسی کو مسلم کہا جانے کا حق ہے۔ اور جو اپنی منمانی کر رہے ہیں، پٹاخے چھوڑ رہے ہیں اور وہ صحرا پڑھوا رہے ہیں، الٹے سلٹے کام کر رہے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں، اسماعی کھا رہے ہیں، وہ جانے ان کا کام جانے۔ ہم آگے کچھ نہیں کہتے ہیں۔ بہرحال تکلیف ہر مسلمان کو جو سمجھدار ہو رہی ہے، پٹاخوں سے بھی ہو رہی ہے، اسماعی پینے والوں سے بھی تکلیف ہو رہی ہے، اور بہرحال جو شر پھیلا رہے ہیں ان سے بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ جو مسلمان جیلوں میں ہیں ان کو پکڑوانے والے غیر نہیں ہیں، کہ علماء جیلوں میں جائیں یا نیتا جیلوں میں ہوں یا عوام جیلوں میں ہوں، ان کو عام طور پر پکڑوانے والے کوئی ہوگا ایسا جس کو ہندو نے پکڑوایا ہو، ورنہ مسلمان کو پکڑوا کر جیلوں میں بھجوا رہا ہے۔ کیسی بے غیرتی کا زمانہ آ گیا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرما دے۔ ورنہ تو حدیث پاک میں ہے اور قرآن کریم نے خود کہا انما المؤمنون اخوہ، مسلمان بھائی ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے اگر مشرق کے مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے اور مغرب کا مسلمان اس کا احساس کر رہا ہے تو وہ مسلمان ہے، اور اگر مشرق کے مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے اور مغرب کا مسلمان خوش ہو رہا ہے اس کو مسلمان کہلانے کا حق نہیں ہے۔ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ آگے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی مگر بعد اس کے کہ آ گئے ان کے پاس، یعنی اہل کتاب کے پاس علم کے باوجود انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کیا اور حسد کی بنیاد پر آپ پر ایمان نہیں لائے۔ انہیں پتہ تھا کہ یہ آخری نبی سچے نبی ہیں، مگر آپ سے کیا ہو گیا؟ حسد ہو گیا۔ حسد کی بنیاد پر آپ پر ایمان نہیں لائے، ورنہ جانتے تھے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا سچا رسول ہے اور اس کا دین حق ہے۔ پیچھے آیا تھا 2 عالم گزرے مدینہ منورہ کے قریب سے، بستی کو دیکھ کر پہچان لیا انہوں نے کہ یہ تو بستی ہے جس میں نبی آخری زماں پیدا ہونے والے ہیں۔ اندر گھس گئے بستی میں، لوگوں سے پوچھا کوئی نبی کا دعویٰ کر رہا ہے کہ ہاں ایک اللہ کے نیک بندے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتے ہیں۔ وہ آپ کی خدمت اقدس میں پہنچ گئے دونوں عالم۔ اللہ جب کسی کی ہدایت کا فیصلہ کرتا ہے بھائی اللہ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ آپ کو پوچھا انت محمد، آپ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پھر پوچھا انت احمد
آپ نے فرمایا میں محمد بھی ہوں اور احمد بھی ہوں. آپ سے کچھ سوالات کیے انہوں نے، فوراً مسلمان ہو گئے، جان گئے کہ یہ اللہ کا آخری نبی ہے. نہیں اختلاف کے ان لوگوں نے ان کو کتاب دی گئی، مگر بات کی کہ آ گیا ان کے پاس علم بغیم بینہم، آپس میں حسد کی وجہ سے حسد کرتے تھے آپ سے، ورنہ جانتے تھے کہ اللہ کا سچا نبی ہے. یہ ساری باتیں چونکہ آپ میں پائی جا رہی تھی، وہ جو آخری نبی میں ہونی تھی اور انہوں نے پڑھ رکھی تھی اپنی کتاب میں، وہ پتہ تھا ان کو کہ یہ نشانے اس میں پائے جائیں گے، اور وہ آپ میں پائی جاتی تھی پوری. آگے اللہ کھول کھول کر کہہ رہے ہیں جو اللہ کی آیت کا انکار کرے گا اللہ کچھ بگاڑنے والا نہیں ہو. ان علماء کا بھی کچھ نہیں بگڑے گا انشاءاللہ. جو حق کہنے والے ہیں انہیں آپ پیچھے کتنی بھی برائیاں کرتے رہو، ان کا کچھ بگڑنے والا انشاءاللہ نہیں ہے. اللہ فرماتے جو اللہ کی آیت کا انکار کرے گا بس بے شک اللہ جلدی حساب لینے والے. قیامت کے دن تو آنے ہی والا ہے بھائی، یا نہیں آئے گا بولو؟ ہمیں تو 100% یقین ہے کہ قیامت آنے والا ہے، اور بلکہ ہماری تو قبر کی منزل میں ہمارے لیے حساب شروع ہو جائے گا. جو انکار کرے گا اللہ کی آیت کا پس بے شک اللہ جلدی حساب لینے والے ہیں. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ مِنِ اتَّبَعَنِ. پیچھے بتایا تھا ہم نے آپ حضرات کو، نجران کے نصارہ آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے کے لیے، مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے. تو اس آیت شریفہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو فرما رہے ہیں اگر یہ آپ سے لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، تو صاف صاف کہہ دیجئے آپ میں تو اپنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات اقدس کا فرما بردار بن گیا ہوں، بس مجھے کوئی کسی کی ضرورت نہیں. میں تو اپنے رب کی ذات اقدس کا فرما بردار ہو چکا ہوں، اور جو میرے ماننے والے ہیں وہ بھی میرے رب کی ذات اقدس کے کیا ہو چکے ہیں؟ فرما بردار ہو چکے ہیں. مجھے کسی کی پرواہ نہیں. تم میرے ساتھ جھگڑو، میرے ساتھ مناظرہ کرو، اس کی مجھے پرواہ نہیں ہے، لیکن میں تو اپنے رب کی ذات اقدس کا فرما بردار ہو چکا ہوں، اور جو میرے ماننے والے وہ بھی اپنے رب کی ذات اقدس کے فرما بردار ہو چکے ہیں. بس اگر آپ سے بحث مباحثہ کریں بس کہہ دیجیے آپ میں فرما بردار میں نے فرما بردار کر لیا اپنے چہرے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کا. میں نے تابع بنا دیا اپنے چہرے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کا، اور ان لوگوں نے بھی تابع بنا دیا اپنے چہرے کو اللہ کی ذات کا جو میرا اتباع کرنے والے اب آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ عرب کی طرف بھیجے گئے تھے، اور عرب بیچارے اپنے آپ کو امی کہتے تھے، ان پڑھ، ان کے پاس تعلیم نہیں تھی. تو آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ان سے بھی کہہ دو، جو آپ کی قوم کے لوگ ہیں ان پڑھ کہتے ہیں اپنے آپ کو، ان سے بھی کہہ دو کہ آؤ اسلام لاتے ہو کہ نہیں لاتے ہو. اور کہہ دی ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی، اور امیین سے بھی کہہ دیجیے، یعنی اپنے قوم سے بھی کہہ دیجیے اسلم تم، کیا تم اسلام لیا ہے؟ کیا تم اللہ کے فرمانبردار بن گئے؟ اگر فرمانبردار بن گئے اسلام لیا تو یہ ہدایت پر آ گئے. فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر یہ لوگ اسلام لیا پس تحقیق کی ہدایت یافتہ ہو گئے یہ لوگ. اور اگر انہوں نے منہ پھرا لیا، فَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر انہوں نے کیا کیا؟ منہ پھرا لیا. صاف صاف کہہ رہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کوئی فکر نہ کریں، آپ پر تو پہنچا دینا ہے. اگر انہوں نے منہ پھرا لیا اور یہ روگردانی کر رہے ہیں تو آپ پر کوئی پریشانی کا معاملہ نہیں ہے، آپ کے کام تو پہچانا تھا وہ آپ کر چکے ہیں. پس اگر یہ لوگ چہرہ پھرائیں پس آپ جزنے آپ پر تو پہنچانا ہے، اور اللہ دیکھنے والے ہیں بندوں کو، اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والے ہیں. ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین، انہیں شرم دے رہا ہے باری تعالیٰ یہودیوں کو کہ کیسے اپنے آپ کو یہ عیسیٰ کے ماننے والے کہتے ہیں، کیسے اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کہتے ہیں، حالانکہ خود یہ اپنی کتاب تورات کی آیت کا انکار کر چکے ہیں اور انبیاء کو قتل کر چکے ہیں. ایک روایت ابھی پڑھ کے آیا میں، ابن جوزی نے لکھی ہے 43 انبیاء کو صبح میں قتل کیا انہوں نے. 43 نبیوں کو یہودیوں نے 43 نبیوں کو، عام کو نہیں، علماء کو نہیں، نبیوں کو قتل کیا 43 کو. کتنوں کو بھائی؟ آپ کہیں گے اتنے نبی کہاں سے آ گئے تھے؟ اس زمانے میں ہر قوم کا قبیلے کا نبی الگ الگ ہوتا تھا، اس لیے 43 نبیوں کو کس وقت میں قتل کیا؟ صبح سے لے کر دوپہر تک قتل کر دیا. پھر شام کے وقت 112 آدمی، کتنے؟ ان کو سمجھانے کے لیے کھڑے تم نے کیا کر دیا، یہ ان کو بھی قتل کر دیا. صبح کے وقت میں 43 نبیوں کو قتل کیا، شہید کیا. جب ان کو سمجھانے کے لیے 112 آدمی مسلمانوں میں سے کھڑے ہوئے کہ تم نے کیا کر دیا، تو ان کو بھی شام کے وقت تک قتل کر دیا. یہ وہ فرما رہے اللہ سے شکایت کرنے والی تعالیٰ. اب کہتے ہو ہم تورات کے ماننے والے، تم نبیوں کو قتل کر رہے ہو، اللہ کی آیت کا انکار کر رہے ہو، کیسے تم تورات کے ماننے والے ہو گئے؟ بے شک وہ لوگ جو انکار کر رہے ہیں اللہ کی آیت کا اور قتل کر رہے ہیں نبیوں کو بغیر حق کے،
یہ تو آگے اور قتل کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو حکم دے رہے ہیں انصاف کے ساتھ، حکم دے رہے ہیں انصاف کا، لوگوں میں سے خوشخبری سنائیں ان کو دردناک عذاب کی۔ اور بھائی یاد رکھیے جو انبیاء کو قتل کرے گا ظاہر ہو تو کافر ہو گیا، وہ تو کیا ہو گیا؟ کافر ہو۔ اس لیے اللہ فرما رہے یہی لوگ ہیں کہ ان کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ یہی لوگ ہیں کہ ان کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی مدد کرے گا نہیں، وہاں کوئی اللہ کے یہاں کام ان کے نہیں آئے گا۔ الم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، آیت شریفہ کا شان نزول۔ یہود میں سے دو مرد عورت نے زنا کر لیا، ان کے احکام زنا کے بارے میں سخت تھے۔ انہوں نے سوچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں احکام نرم ہے، ہو سکتا ہے کوئی نرم گوشہ نکل جائے اور ان کی جان بچ جائے، لے کر آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے زنا کیا ہے، ان کی سزا طے کر دیں آپ نے پوچھا تمہارے سزا کیا ہے زنا کی؟ کہ چہرہ کالا کر دینا، گدھے پر بٹھا کر شہر میں گھما دینا، جوتوں کا ہار گلے میں ڈال دیں، بس ہمارے یہاں سزا ہے، پھر مار دینا تھوڑا بہت ڈنڈے پہ لاٹھیاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا چھپا سکتے تھے کوئی بات؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا تورات لاؤ، تمہاری جو کتاب ہے دیکھوں اس میں کہاں یہ حکم؟ تورات لاؤ۔ ابن سوریہ کانا تھا، عبداللہ ابن سوریہ کانا تھا، اس نے تورات لا کر پڑھنا شروع کر دیا، جو زنا کا حکم تھا اس پر ہاتھ رکھ لیا، آگے سے پڑھ رہا پیچھے سے پڑھ رہا۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ جو مسلمان ہو چکے تھے، یہودی عالم تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ اٹھواؤ۔ ہاتھ اٹھوایا، اس میں وہی سزا تھی جو اسلام میں ہے، شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت اگر زنا کریں گی تو ان کو سنگسار کیا، یعنی پتھروں سے مار مار کر قتل کر دیا جائے گا۔ اسلام میں سزا زنا کی، اگر کوئی مرد عورت اور شادی شدہ ہے وہ، اس نے زنا کر لیا تو اس کی سزا کیا ہے؟ پتھر سے مار مار کر کو شہید کر دینا ہے۔ جب شہید ہوگا توبہ کر لے گا، توبہ ہو جائے گی اس کی۔ یہ زاہد کو ایک اشکال ہوا، میں اس کو بھی دور کر رہا ہوں، ہونا چاہیے، پوچھنا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ کہنا مولوی افتخار کا مولانا سید صاحب جو تقریر کرتے تھے، اگر کوئی سوال نہیں کرا تو سمجھتے تھے کہ کوئی سمجھا ہی نہیں، کوئی بھی اگر سوال نہیں کیا تو کوئی سمجھا ہی نہیں۔ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ سے زنا ہو گیا تھا، ماعز صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ماعز نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر سارے مدینے والوں پر تقسیم کی جائے تو سب کو کافی ہو جائے۔ ماعز نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر سارے مدینے والوں کو ان کی توبہ تقسیم کر دیا تو سب کو کافی ہو جائے گی۔ تو جس کو کوڑے لگ گئے وہ پاک صاف ہو جاتا ہے، اور پتھر لگ گئے پاک صاف ہو جاتا ہے وہ۔ تو جب وہ سزا آئی سامنے کہ ان کو پتھر مار مار کر قتل کیا جائے، اب خاموش بیٹھ گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جاؤ ان کو پتھر مار مار کر قتل کر دو، دونوں کو پتھر مار کر قتل کر دی۔ اس کی طرف اشارہ ہے۔ کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جن کو حصہ دیا گیا کتاب میں سے، یدعون الی کتاب اللہ، بلائے جاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف تاکہ فیصلہ کریں ان کے درمیان اللہ سبحانہ و تعالی، ثم یتولی فریق منہم، پھر منہ موڑتا ہے ان میں سے ایک گروہ، پھر منہ موڑتا ہے ان میں سے ایک جماعت موڑتی ہے، حالانکہ وہ اعراض کرنے والے ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہم کو آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن، اور دھوکے میں ڈال دیا ان کو ان کے دین کے معاملے میں ان چیزوں نے جو انہوں نے گھڑی تھی، دھوکے میں ڈال دیا ان کو ان کے دین کے معاملے میں ان چیزوں نے جو وہ گھڑتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت جہنم میں جائے گی، ہم تو اگر جائیں گے چند دن کے لیے جائیں گے، 40 دن کے لیے جہنم میں جائیں، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال لے جائیں۔ 40 دن کے لیے کیوں جائیں گے؟ کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد بچڑے کی پرستش کر لی تھی، پوجا کر لی تھی، اس لیے ان دنوں میں ان دنوں کے بدلے میں جہنم میں جائیں گے، باقی ہم تو ہمیشہ ہمیں جنت میں رہیں گے، اللہ فرماتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا تھا نہیں چھوئے گی ہم کو آگ مگر چند دن، اور دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کو ان کے دین کے معاملے جو گھڑتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا حال ہوگا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جمع کریں گا، سب کا چٹھا کھول دیا جائے گا۔ اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس کیسے ہوگا جب ہم جمع کریں گے ان کو ایسے دن میں جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور پورا بدلہ دیا جائے گا نفس کو اس چیز کا جو اس نے کیا ہے، پورا بدلہ دیا، نیکیاں کی اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، برائی نہیں کہ اس کا پورا بدلہ دیا جائے، وہم لا یظلمون، اور ظلم نہیں کیے جائیں گے۔
بس ایک آیت رہ گی، اس کا شان بتا کر کے ترجمہ کر رہے ہیں۔ قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سارا عرب چڑھ کر آ گیا۔ مشورے میں طے ہوا کیسے مقابلہ کیا جائے ان کا۔ طے مشورے میں یہ ہوگا کہ چاروں طرف خندق کھود دی جائے تاکہ اندر گھسے ہی نہیں ہمارے شہر میں۔ ہر 10 آدمیوں کے حصے میں 10 گز خندق آئی، بڑی لمبی چوڑی خندق۔ تو ایک جگہ پتھر ایسا ہے جو کسی سے بھی کٹ نہیں رہا، کدال مارے جا رہے ہیں وہ ٹوٹ ہی نہیں رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی برابر کے شریک تھے، خندق کھودنے میں آپ بھی برابر کے شریک تھے۔ آپ کے چہرے انور پر، آپ کے کپڑوں پر مٹی کے اور گرد کے غبار کے پرت کے پرت چڑھے ہوئے تھے۔ ایک صحابی نے شکایت کیا، رسول اللہ بھوک لگ رہی ہے اور بھوک میں پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہوں، پیٹ پر سے پتھر کھول کر انہیں دکھایا۔ آپ نے جو پیٹ کھولا، آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ صحابی کے پیٹ پر 1 پتھر اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے۔ ایسی زندگی ہمارے نبی کی گزری، تو ایک پتھر ٹوٹ ہی نہیں رہا ہے۔ تو صحابہ آپ کی خدمت میں پہنچے، آپ نے کدال لیا اور جو بسم اللہ پڑھ کر اس پر مارا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور اس میں سے ایک روشنی ظاہر ہوئی۔ فرمایا مجھے اس روشنی میں فارسیوں کے محلات دکھائے گئے ہیں، تمہارا ایک دن ان پر قبضہ ہونا ہے۔ دوبارہ پھر کدال مارا آپ نے، پھر روشنی ہوئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس میں رومیوں کے محلات دکھائے گئے ہیں، تمہارا ایک دن ان پر بھی قبضہ ہونا ہے۔ تیسری بار کدال مارا، اس میں روشنی ظاہر ہوئی، اس میں فرمایا آپ نے کہ اس میں مجھے صنع یمن کے محلات دکھائے گئے ہیں، تمہارا اس پر بھی قبضہ ہونا ہے۔ یہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ منافقین مذاق کرنے، دیکھو دشمن ڈر سے ڈر کے خندق کھود رہے، یہ دیکھ رہے ہیں خواب روم کے اور فارس کے اور یمن کے، ہے کوئی بات؟ اس پر آیت شریف نازل ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے بار تعالیٰ۔ یہ تو اللہ کے قبضے میں ہے، وہ جب چاہے گا مسلمانوں کو عزت دے گا، جب چاہے گا منافقین کو اور کافروں کو ذلیل کرے گا بار تعالیٰ۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، فارس کی بھی اور رومیوں کے بھی اور صنع یمن کے سارے محلات مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ کہہ دی آپ اللہ ملکوں کا مالک ہے، توتی الملک من تشاء، ملک دیتا جس کو چاہتا ہے، تنزع الملک ممن تشاء، چھین لیتا ملک کو جس سے چاہتا ہے، وہ تعز من تشاء، عزت دیتا جس کو چاہتا ہے، ذلیل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ نہیں بات یہ جس کو چاہتا ہے کیا کر دیتا ہے، پردوں عزت کے پردوں میں بار تعالیٰ ذلت کا فیصلے کر دیتے ہیں، اور ذلت کے فیصلوں میں بار تعالیٰ عزت کے فیصلے کر دیتے ہیں۔ اس کے قبضے میں سب کچھ ہے، یقین رکھنا چاہے اس پر 100%۔ اور ذلیل کرتے جس کو چاہتے ہیں، تیرے ہی قبضے میں خیر ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز پر قادر؟ راتوں کو نکالتے ہیں دنوں میں، راتوں کو نکالتے ہیں دنوں میں، اور دنوں کو نکالتے ہیں راتوں میں، اور پیدا کرتے ہیں زندے کو مردہ سے۔ پیدا کرتے ہیں زندہ کو کس سے؟ مردہ سے۔ انڈے سے کس کو نکالتے ہیں باری تعالیٰ؟ زندہ کو نکالتے ہیں، اور مردہ کو پیدا کرتے ہیں زندہ سے۔ انڈے کو کس سے پیدا کرتے ہیں؟ مرغی سے اور پرندوں سے۔ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ ایک اس میں بعض کتابوں میں نے قصہ پڑھا تھا، ایک کوا دانے چگتا ہے اور پیڑ کی کھوکر میں جا کر واپس آ جاتا ہے، دانے چگتا ہے پھر پیڑ کی کھوکر میں جا کر واپس آ جاتا ہے۔ تو ایک آدمی نے چڑھ کر دیکھا کیا معاملہ ہے، کیا کرتا ہے وہاں جا کر، تو دیکھا اس میں ایک اندھا سانپ پڑا ہوا ہے کھوکر میں۔ تو اللہ نے روزی پہنچانے کا ذمہ کس کو لگا دیا؟ کوے کو۔ تو رزق جو آتا ہے دیتا ہے، اللہ کی ذات اقدس دینے والی ہے۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہ میں بات بتایا کرتا ہوں، ہمارے لوگوں کو تو معلوم ہے، ہم نے جب مدرسہ یہ اصغر پور کا کھولنے کا ارادہ کیا، میں نے دل میں تمنا کی حضرت کے نام پر کھولیں گے، فیض یونس وغیرہ۔ میں نے کہا بھی نہیں، فوراً برجستہ حضرت شیخ نے فرمایا ریاض نام سے کیا ہوتا ہے، رزق تو آسمان سے آتا ہے۔ نام سے کیا ہوتا ہے، رزق آسمان سے آتا ہے۔ آج تک الحمدللہ کوئی پریشانی پیش نہیں آئی، 7 ملازمین ہیں، کوئی چندہ نہیں کرتا ہے، الحمدللہ کام بہترین چل رہا ہے۔ جو جیسی مانگے گا اللہ ویسے ہی دیں گے بھائی۔ فقیروں کو بھی روزی دے رہے بارے تعالیٰ، جو مزدوری کرے انہیں بھی روزی دے رہے، جو بیچارے ڈھیری لگا رہے ہیں ان کو بھی روزی دے رہے بارے تعالیٰ۔ دینے والی ذات تو کس کی ہے؟ ہمارا کام تو ہاتھ چلانا ہے، دینا اس کا کام ہے۔ مولانا تقی صاحب کے بھائی نے ایک مرتبہ بارش ہو رہی تھی، کتب خانہ چلاتے تھے، وہ سوچا آج بارش میں کون آئے گا کتاب لینے، اپنا اصلی سامان لینے نہیں آتے لوگ کہ کتاب لینے، تو بارش میں کون آئے گا، اس لیے جاتا نہیں آج کتب خانے میں۔ پھر خیال آیا کہ نہیں چلو قرآن ہی پڑھ لیں گے جا کر، وہاں گئے بیٹھ گئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس دن اتنے لوگ خریدنے کے لیے آیا کتاب، اتنے کبھی خریدی نہیں لوگوں نے۔ تو دینے والی ذات تو کس کی ہے بھائی؟ ہاں، ہمیشہ حلال کی فکر کرو، حرام کے ذروں سے بچو۔
ملنی ضرور ہے آپ کو وہ روزی، اب اس کو حلال کر کے لے لیں آپ یا حرام کر کے لے لیں. بولو کیسے لیں گے انشاءاللہ؟ جھوٹ مت بولو، دھوکہ مت دو، جھوٹ نہ بولو، دھوکہ مت دو کسی کو. رزق دیتے ہیں بارے اس کو چاہتے ہیں بغیر حساب کے. نہ بنا مومنین کافروں کو دوست اللہ مومنین کو چھوڑ کر، اور جو کرے گئے پر نہیں اللہ کی طرف سے کسی معاملے میں، پر نہیں وہ اللہ کی طرف سے کسی بھی مقام میں نہیں ہے مگر یہ کہ بچو تم اس سے بچنا، مگر یہ کہ تم بچو اس سے ان سے بچو تم بچنا، اور ڈراتا اللہ تم کو اپنی ذات سے اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے. کہہ دیجیے آپ اگر تم ظاہر کرو ان چیزوں کو جو تمہارے سینوں میں ہیں، چھپاؤ ان چیزوں جو تمہارے سینوں میں ہے، ظاہر کرو تم اس کو جو تمہارے سینوں میں، اللہ اس کو جانتا ہے. جانتا ہے نہیں جانتا بھائی؟ ہاں سب چیزوں کو جانتا ہے، اور جانتے ہیں ان چیزوں کو آسمانوں میں، ان چیزوں کو زمینوں میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے.